تعمیر کی تاریخ پر بات کر رہے تھے کہ اس کی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کا دنیا پر کیسے ہوا، کیسے ہوا، اس بارے میں ہم بیان کرتے آ رہے تھے۔ بات پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ پہلے زمانوں میں اس کی تعمیر تو ہو چکی تھی، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے بعد بیت اللہ شریف کی دو بنیادیں ڈہ گئیں اور بہ گئی تھیں۔ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی اور ان کے بتائے ہوئے منصوبے اور پلان کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ دوبارہ تعمیر اسی عہد پر ہوئی، انہی بنیادوں پر ہوئی، دو بنیادیں پہلے سے اس کے قائم کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ لوگوں تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت کے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے حضور دست بدعا تھے۔ اپنی اس خدمت پر کوئی تکبر فخر نہیں جتا رہے تھے، بلکہ یہ خدمت کر کے اللہ کے حضور نہایت عاجزی، مسکنت اور تواضع کے ساتھ اللہ سے عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو قبول فرما ہماری اس خدمت کو، بیت اللہ کی یہ جو تعمیر کی خدمت ہم انجام دیے ہیں، اللہ کی اس خدمت کو قبول فرما۔ بے شک تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہمارے دلوں کے حال اور کیفیتوں کو، ہماری نیتوں کو جاننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کے فرض کیے جانے کا اعلان، لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کرو۔ اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کرو، لوگوں کو حج کی فرضیت سے آگاہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ شہر مکہ ایک غیر آباد مقام، جہاں پر کوئی انسانی آبادی نہیں رہتی، بستی انسانی آبادی تو انسانی آبادی، وہاں کوئی چرند پرند کا بھی گزر نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ قرآن پاک نے اس بیت اللہ شریف اور شہر مکہ کے متعلق بیان کیا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، یہ مکہ پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسی وادی ہے۔ شہر مکہ کیا ہے؟ کوئی ایک مسطح زمین نہیں، بلکہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ایسا علاقہ اور خطہ ہے کہ چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں کچھ حصہ، کچھ کھلا میدان، اور اسی میں یہ شہر مکہ واقع ہے۔ ایک وادی ہے، پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے اس طرح کی وادی شہر مکہ، اور اسی کے بالکل بیچوں بیچ یہ بیت اللہ شریف واقع ہے۔ اور کیسی وادی ہے؟ غیر ذی زرع، جہاں پر نہ کوئی کاشتکاری کی جا سکتی ہے، جہاں نہ کوئی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی پھلالی وہاں اگ سکتی ہے، نہ کوئی باغبانی وہاں کی جا سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے مقام پر نہ غلہ نہ اگ سکتا ہو، نہ کوئی میوے کی درخت وہاں اگتے ہو، نہ کوئی گھاس اور چھوٹا سا پودا اگ سکتا ہو،
ایسے مقام پر انسان کو انسان، جانور اور چرند پرند بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو بھی اپنی پودوباش کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کھانے کو چارہ ہے، نہ پینے کو پانی۔ اب ایسے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا چونکہ حکم ہوا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں بسا دیا۔ پھر حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے بسا دینے کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہوئے، تو پھر حکم الہی ہوا بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے کو ساتھ۔ تو پھر اب حکم الہی ہو رہا ہے کہ اب بیت اللہ شریف کیونکہ تعمیر ہو گیا، وہ بیت اللہ جس کی زیارت کے لیے، جس کے پاس پہنچ کر عبادت کرنا انبیاء کی حسرت ہوا کرتا، اب اتنے سال سے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سے یہ بیت اللہ خالی پڑا ہوا، اس کی کوئی عمارت کی نشاندہی نہیں تھی۔ لہٰذا اے ابراہیم، اب تم نے اس بیت اللہ کی تعمیر کر دیا ہے، لہٰذا تم نے اس کی حج کی فرضیت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلانی۔ حج کی مولا یہاں کوئی آبادی نہیں، یہ بیابوں یا میدان میں صحرا ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، جہاں دیکھو وہاں دور تک پہاڑی اور ریت کے پودے اور ٹیلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیسے میری آواز جو دنیا میں دور دراز مقامات پر انسانی آبادی رہتی ہے وہاں تک آواز کیسے جائے گی، کیونکہ شہر مکہ میں تو کوئی آبادی نہیں، شہر مکہ میں تو کوئی آبادی نہیں رہتی، بستی ہے۔ اب جو لوگ بھی رہتے بستے ہیں مکے سے 500 600 میل 1000 میل دوری کے جو اطراف و اکناف کے جو شہر تھے، جیسے کہ ملک یمن تھا، مدینہ منورہ، یہ وہ مقامات تھے جہاں سرسبزی، شادابی، ہریالی، سبزہ ہوتا، درخت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آبادیاں ہیں تقریباً 600-700 کلومیٹر کی دوری پر ہوا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، مولا میری آواز اتنی پوری آبادیوں تک کیسے جائے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مفسرین کرام اس آیت شریفہ کی تفسیر میں سورہ حج بارہ نمبر 17 یہ آیت شریفہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، علیک الاذان وعلینا البلاغ، اے ابراہیم تمہارے ذمہ ہے آواز لگانا، تم منادی کرو، نیلا لگاؤ، لوگوں میں آوازہ لگاؤ، اور وعلینا البلاغ، اس آواز کو دنیا کی آبادیوں تک، گوشے گوشے تک، چپے چپے تک، جہاں کہیں انسان بندگان خدا رہتے بستے ہیں، ان تک اس آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس آواز کو ہمارے اپنے بندوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی دور دراز مقامات پر، چاہے وہ عرب میں ہوں یا عرب کے باہر ہندوستان میں بھی آبادی کی، ہندوستان ہو یا عراق ہو یا مصر ہو یا چین ہو، دنیا میں جس کسی خطے میں انسانی آبادی رہتی بستی تھی، وہاں تک وہ آواز اللہ کی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے طور پر پہنچی۔ نہ صرف دنیا کے لوگوں تک بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس آواز کو اس وقت جتنے بچے دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، اللہ کو منظور تھی جن کی پیدائش تو اپنی ماں کی پیٹوں میں، اپنے ماں کی پیٹ میں جو بچے تھے جنین کی شکل میں، فیٹس کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان بچوں تک بھی اس آواز کو پہنچایا۔ پھر آگے لکھتے ہیں مفسرین کرام، بلکہ
لوگ دنیا میں پیدا ہونا اللہ کو منظور اور مقدر ہے، جو اپنے باپ دادوں کی پشت میں ارواح کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان تک اس آواز پہنچایا اور پھر اس آواز کو سن کر جس کسی سعادت مند بندے نے لبیک کہہ دیا، لبیک اللہم لبیک، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کو حج ضرور نصیب ہوتا۔ مطلب یہ نکلا کہ دنیا میں جو شخص آج حج کو جا رہا ہے، در حقیقت اس شخص نے حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہا، حضرت ابراہیم کی اس پکار کا اس نے جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ان سعادت مند بندوں میں شامل فرمایا اور اپنے بیت اللہ کی حج و زیارت سے مشرف فرمایا۔ بلکہ جس نے ایک سے زائد مرتبہ لبیک کہا تو اس کو ایک سے زائد مرتبہ زندگی میں دو تین بار حج نصیب ہوگا۔ لہذا اس قدر خوش نصیب اور سعادت مند ہوں گے وہ بندے جنہوں نے اس موقع پر حضرت ابراہیم کی آواز کا جواب دمادم لبیک لبیک کہتے دیتے چلے گئے، تو آج ان کے نصیب میں حج پر حج نصیب ہوتا چلا جاتا۔ چنانچہ یہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں گویا وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، دنیا میں اپنے وجود کے ذریعے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ان خوش نصیب بندوں میں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج سے ہزارہ سال پہلے لگائی ہوئی اس آواز پر ہم نے لبیک کہا۔ لیکن محض حج کو چلے جانا یہ محض حج کوئی تفریح کا نام نہیں کہ جیسے انسان دنیا میں پیرس اور امریکہ کی سیر کو چلا جاتا ہے، لندن کی سیر کو چلا جاتا ہے، ایسے ہی مکہ اور مدینہ کوئی دنیا کی سیر و تفریح کا نام نہیں۔ اگر کوئی اس طرح جاتا ہے تو پھر وہ ان سعادت مندوں میں شامل نہیں ہوتا۔ حج تو صرف دلداریت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو حج کیا جاتا ہے وہ حج اللہ کی بارگاہ عزتی میں قابل قبول ہوتا۔ اس لیے کتنے ایسے بھی بندے ہزارہ کروڑوں ان بندوں میں جو حج کے لیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا حج قبول بھی نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے بندے ہیں کہ جن کا حج مبرور ہوتا ہے مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ علماء کرام نے حج مبرور کی علامت اور نشانی یہ بتائی کہ حج مبرور کی تاثیر یہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ حج سے فارغ ہو کر واپس اپنے وطن کو لوٹتا ہے تو اس کی زندگی اور احوال اور قواعد، اس کے روز و شب، اس کی صبح و شام پہلے کی صبح و شام سے بدل جائے، اس کے احوال و قواعد پہلے کے مقابل میں تبدیل ہو کر نظر آئے۔ یعنی جو بندہ حج کو جانے سے پہلے آپ کو بد اخلاقی کرتا ہوا نظر آتا، غلط قسم کا کیریکٹر رکھتا ہوا نظر آتا، اس کا کیریکٹر بیڈ کیریکٹر تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج سے واپسی کے بعد اس کے احوال و قواعد میں تبدیلی آنے لگی، اس کے اندر استقامت دین کا جذبہ پیدا ہو گیا، دین پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے کا اطاعت کا جذبہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور آئے دن ہر روز یہ جذبہ اس کا بڑھتا ہی جا رہا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ حج مبرور اس کو نصیب ہوا۔ ورنہ ہم معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایک نہیں کئی حجوں کو جاتے ہیں، بار بار عمروں کو جاتے ہیں، لیکن جیسے پہلے گئے تھے آنے کے بعد پھر وہی رفتار بیٹھن تھی۔ لہٰذا حج مبرور نصیب ہونے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ یہ حج مبرور کب نصیب ہوتا ہے؟ حج مبرور کب نصیب ہوتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی حج کے لیے جائے، کیسے جائے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ جو آدمی
کرتا ہے للہ اللہ کے لیے حج کرے. لہذا حج کے لیے قیامت کے قریب بتایا جاتا ہے. لوگ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب قیامت کی علامتوں میں قیامت کے فتنوں میں کتنا یہ بھی ہوگا کہ لوگ حج بیت اللہ کو عبادت کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے فریضہ حج سمجھ کر نہیں جائیں گے بلکہ حج بیت اللہ کو اس لیے جائیں گے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں. لہٰذا وہاں جا کر ہم اپنا پروڈکٹ بیچیں گے, اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے, اپنا بزنس بڑھائیں گے, یہ نیت لے کر جائیں گے تاکہ حضرات قیامت کے قریب ایسا ہونے والا. اور جو مالدار رئیس امیر لوگ ہوں گے وہ حج بیت اللہ کو تفریح اور سیر کے لیے سیر و تفریح کے طور پر چلے جائیں گے, اور جو غریب پسماندہ طبقہ ہوگا وہ حج بیت اللہ کو اس لیے جائے گا کہ وہاں جا کر کچھ ہی مانگ کر کچھ لوگوں سے پیسہ بٹور کر آئیں گے. یہ 3 قسم کے طبقے بتائے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ان تینوں کے متعلق ان کا برائی سے ذکر کیا گیا کہ یہ برا انجام پانے والے کہ قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت نے غیب کا علم عطا فرمایا, اللہ عالم الغیب, غیب کو اللہ تعالیٰ خود اپنے سے جانتا, اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مرضی اور ارادے سے اپنے منشے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم غیب عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں کا علم اللہ دیتا. کوئی بندہ غیب کا علم اپنے سے آپ نہیں جانتا, چاہے وہ کوئی ولی ہو یا نبی ہو یا فرشتہ ہو, غیب اپنے سے آپ کوئی نہیں جانتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے. تو اللہ تعالیٰ غیب کو خود سے جانتا ہے, عالم الغیب ہے, اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو, فرشتوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب کا علم ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. تو حاضرین محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کیا فتنے رونما ہونے والے تھے اس کا آپ کو علم تھا. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر حج اٹھانے والوں کو حضور نے باؤنڈ کر دیا, یہاں ایک قید لگائی ارشاد فرمایا للہ, کہ وہ حج کو جانے والا حج کیسا کرے, للہ اللہ کے, اس کا حج اللہ کے لیے, اس کا حج کوئی کاروبار اور تجارت کے لیے نہ, اس کا حج کوئی سیر و تفریح کے لیے نہ, اس کا حج کوئی دولت کمائی کا ذریعہ سمجھ کر نہ ہو, بلکہ حج خالص ایک عبادت ہے فریضہ اسلام میں. لہٰذا جو آدمی للہیت کے ساتھ حج کرے گا, خلوص دل کے ساتھ, پاکیزہ نیت کے ساتھ, اور اس حج کے دوران ولم یرفث, حج کے احکام کی خلاف ورزی اس نے نہ کی, احرام کی پابندیوں کی اس نے کوئی خلاف ورزی نہ کی, ولم یرفث ولم یفسق, رفث نہ کیا ہو, اس نے اپنے اس حج کے دوران رفث نہ کیا ہو, احرام کی خلاف ورزی نہ کی, ولم یفسق, اور کسی قسم کا فسق و فجور گناہ کا کام, اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کام اس پورے حج کے دوران نہ کیا, تو پھر اس کا مقام مرتبہ اس کی شان یہ ہوگی کہ جب وہ اپنے وطن کو گھر کو واپس لوٹے گا, حج کے احرام سے باہر نکلے گا, تو ایسا پلٹے گا کیوم ولدتہ, اس دن کی طرح وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے جس دن کے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیوم ولدتہ, حدیث شریف کے الفاظ حضور فرماتے ہیں اس روز کی طرح اس کی کیفیت ہو جائے گی, بالکل پاک, گناہوں سے معصوم ہو جائے گا, بالکل گناہوں سے دھلا دھلایا ہوا ہو جائے گا, کہ جیسے کہ ماں پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیدائش کے روز اول اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں, پھر ایسا حج مقبول, ایسا حج مبرور جب کسی شخص کو نصیب ہوتا ہے,
تو حج مبرور کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا سیلا خود حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث شریف میں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی کوئی اور جزا نہیں، حج مبرور کی جزا اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ جنت۔ حج مبرور، مبرور کا مطلب حج مقبول، جو اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتا، ایسا حج جو اللہ کے پاس شرف قبولیت پا جائے، اس حج کو کہتے ہیں حج مبرور۔ تو حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ کہ حج مبرور کی جزا اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ جنت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص کا حج مبرور ہو جائے، جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام حج مبرور کے لیے انسان کو حج کے دوران کیا کرنا چاہیے بتایا گیا کہ حج مبرور، یہ حج کی نیکی کیا ہے، کہ حج مبرور بندہ کیسے ہے، حج کی وہ نیکی جس کو پھر کہتے ہیں اور جس سے حج مبرور بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان حج کے دوران بندگان خدا کو کھانے پینے کا راستے میں اہتمام کرے، یعنی اب چونکہ حج کا موقع، حج کے موقع پر کچھ ضرورت مند ہو جاتے ہیں، کچھ مسافر ہو جاتے ہیں، کسی کا سرمایہ پیسہ گم جاتا ہے، تو ایسے ضرورت مندوں کا قیام کرو، ان کے لیے دسترخوان وسیع کرو، ان کے لیے للہ فلہ کھانا کھلاؤ۔ یہ حج کی نیکی ہے، حج مبرور کو حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ۔ اسی طرح بندگان خدا میں اسلام کا جو تحفہ سلام ہے، سلام کو خوب عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ تو حاضرین محترم، یہ حج بیت اللہ کی خصوصیات اور فضائل ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر مزید آئندہ کے جمعوں میں گفتگو کریں گے۔ قربانی اور یہ حج کے مہینے ہیں، لہذا اس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، وقت ہوا ہے، لہذا آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر مختصر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بندگان خدا حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور یہاں جتنے حاضرین ہیں حج کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور سے نصیب فرمائے، اور جو حضرات حج کے لیے نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو حج بیت اللہ اور زیارت نبی پاک علیہ السلام کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جاتا